الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ورسولنا وكريمنا ونورنا ونور قلوبنا ونور أجسادنا ونور أرواحنا ونور عرش ربنا ونور كرسي ربنا ملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجلى الظلمة وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير رب اغفر وارحم وأنت خير اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین رب اغفر وارحم وانت خیر رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین حاضرین، آپ میرے نزدیک بڑے ہی معزز اور بڑے ہی محترم ہیں، اس لیے کہ آپ بہت سی مسجدیں چھوڑ کر، اپنے محلے کی مسجدیں بھی چھوڑ کر یہاں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا بیٹھنا قبول فرمائے۔ جو کچھ میں عرض کروں اور جو کچھ آپ سنیں، مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ بیان گزشتہ جمعے کو جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہوا تھا، اور میں نے عرض کیا تھا کہ تمام انبیاء کرام جن کا ذکر آیا ہے، جن کا ذکر نہیں آیا، تعداد کم و بیش 1.25 لاکھ نبیوں رسولوں کی تعداد، سب ہی ہماری آنکھوں کا نور ہے۔ سارے نبی شان والے ہیں، فضیلت والے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے انہیں منتخب فرمایا ہے، اور دنیا میں آنے کے بعد نہیں، ازل سے منتخب فرمایا ہے۔ اور پھر ان کی تربیت بھی رب نے انوکھے انداز میں فرمائی، انہیں علم بھی ان کی شان کے مطابق عطا فرمایا۔ جھگڑے میں نہ پڑو، اختلاف کی بات نہ کرو، محبت کی بات کرو۔ میں جو بات کر رہا ہوں جھگڑے کی نہیں، اختلاف کی نہیں، محبت کی بات ہے۔ نبی کی شان کے جو لائق علم ہے اللہ نے عطا کیا۔
ہمارے پاس ترازو نہیں کہ نبیوں کے علم تولتے پھریں، نبیوں کا علم ہم نہیں تول سکتے۔ اپنا علم کیا ہے؟ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ رب کا قرآن کہتا ہے دنیا والوں تمہیں تو میں نے قلیل علم دیا ہے، قلیل علم موضوع نہیں ہے، ضمناً بات آ گئی، سمجھے نہیں سمجھے؟ دنیا کو علم کتنا ملا ہے؟ قلیل۔ جسے قلیل ملا ہے وہ علامہ بن گیا، میں بڑا حیران ہوتا ہوں۔ جسے قلیل علم ملا وہ علامہ بن گیا، اور جس کے سر پر رب نے تاج رکھا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ وہ قلیل علم والا اس نبی کے علم کی بات کرتا ہے جس سے اللہ پاک نے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، سبحان اللہ، اِنَّا أَعْطَيْنَا، ہم نے عطا کیا ہے۔ کسی کی کیا جرت ہے اس میں دخل دے؟ رب کریم کیا عطا کیا ہے؟ کوثر۔ کوثر کا کیا معنی؟ ہر چیز کی کثرت۔ یہ صفت کا صیغہ ہے، موصوف ذکر نہیں فرمایا۔ صرف علم مقصود ہوتا، علم اگر مذکور ہوتا تو پھر صفت علم کی بنتی، کوئی اور شان نہ ہوتی۔ اختیار کا ذکر ہوتا تو یہ صفت صرف اختیار کی بنتی، علم کی نہ بنتی۔ رب نے کہا پیارے میں کسی خاص چیز کی کثرت کا ذکر نہیں کرتا، میرے خزانے میں جو کچھ ہے میں نے تجھے دیا ہے اور کثرت کے ساتھ دیا۔ علم بھی دیا ہے تو کثرت کے ساتھ، عقل بھی دیا ہے کثرت کے ساتھ، حسن بھی دیا ہے کثرت کے ساتھ، ذوق عبادت دیا ہے کثرت کے ساتھ، اخلاص دیا ہے کثرت کے ساتھ، یقین دیا ہے کثرت کے ساتھ، للہیت دی ہے کثرت کے ساتھ، نبوت دی ہے کثرت کے ساتھ۔ کوئی نبی ایسی نبوت لے کر نہیں آیا۔ میں قرآن کھول کر پڑھتا ہوں، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، یہ آل عمران ہے سورت اور تیسرا پارہ ہے۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اے عیسیٰ تو شان والا ہے، بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، تو روح اللہ ہے، تو کلمۃ اللہ ہے، تیری ماں کواری ہے اور پاک دامن ہے، لیکن تجھے میں صرف بنی اسرائیل کا نبی بنا کر بھیج رہا ہوں، کسی اور قوم کا نہیں۔ اور جب میرے نبی کی باری آئی، نبیوں کے نبی کی باری آئی، رسولوں کے رسول کی باری آئی، سب کے سردار کی باری آئی، امت کے غمخوار کی باری آئی، براق کے شاہ سوار کی باری آئی، جنت کی بہار کی باری آئی، تو رب نے کیا فرمایا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ پیارے صرف عرب والوں کے لیے نہیں، پیارے صرف عجم والوں کے لیے نہیں، پیارے صرف کالے لوگوں کے لیے نہیں، صرف گورے لوگوں کے لیے نہیں، پڑھے لکھے لوگوں کے لیے نہیں، عالم ہو، جاہل ہو، نیک ہو، بد ہو، صوفی ہو، شرابی ہو، ساری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ کیا جنات، کیا ملائکہ، اللہ اکبر، ناری مخلوق، آبی مخلوق، خاکی مخلوق، کیا میرے نبی نے اشارہ کیا چاند دو ٹکڑے ہوا کہ نہ ہوا؟ بولو، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت کمیرہ قریب آ گئی، چاند ٹکڑے ہو گیا۔ قرآن بیان کر رہا ہے، حدیث کو ضعیف کہنے والے موجود ہیں، کہتے رہیں گے، لیکن قرآن کی آیت کو تو ضعیف کوئی نہیں نہ کہہ سکتا، وہی کہے گا جو اس کا ایمان خارج ہو جائے۔ اقتربت الساعہ وانشق القمر، چاند کو کیسے پتہ چلا یہ میرا نبی ہے؟ چاند کو کیسے پتہ چلا یہ انگلی مجھے چیرنے کے لیے اٹھی ہے؟ سمجھنے والے سوال ہیں، پوچھنے والے ہیں، غور کرنے کے قابل ہیں، دعوت غور و فکر دے رہے ہیں۔ او چاند، یہ نہ مدینے کا چاند، یہاں مکہ مکرمہ میں انگلی اٹھ رہی ہے، چاند کو کس نے کہا چر جا؟ چاند دو ٹکڑے ہوا نا، جانتا ہے کہ میرا نبی ہے۔ سورج ڈوب گیا، عصر کی نماز
قضا ہو گئی علی المرتضیٰ کی، تو کیا عرض کی مولا کریم، اللہم انہو کان فی طاعتک و طاعت رسولک فردد علیہ الشمس، اے اللہ علی تیری اور تیرے رسول کی طاعت میں تھا، سورج کو واپس کر، سورج واپس آیا۔ سوال ہے چلتے چلتے، رسول کی طاعت تمہیں ہے علی، اللہ کی طاعت میں کہاں ہے؟ دعا کے الفاظ یہ ہیں، اللہم انہو فی طاعتک و طاعت رسولک، اے اللہ یہ علی تیری طاعت میں، طاعت کا معنی بندگی، تیری بندگی میں ہے اور تیرے رسول کی فرما برداری اور طاعت میں ہے۔ سورج ڈوب گیا ہے، نماز جاتی رہی ہے، واپس کر تاکہ یہ نماز وقت پر ادا کرے۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں، رسول کی خدمت میں تو وہ حاضر ہے، اپنی گود میں دونوں جہانوں کی نعمتیں سمیٹ کر بیٹھا ہے، سبحان اللہ۔ ذوق والوں کے یہاں پھر کلیجے چر جاتے ہیں جب تصور کرتے ہیں کہ مولا کائنات کی گود ہو اور شہنشاہ دو جہاں کا سر ناز ہو، زلفیں بکھری ہوئی ہوں، زیارت بھی کر رہے ہوں اور دیدار سی لذت بھی حاصل کر رہے ہوں۔ تو اللہ کی طاعت تو تب تھی نا کہ علی نماز میں ہوتے، تو رسول اللہ کی غلامی میں ہے۔ پھر حضور نے یہ دعا کیوں مانگی ہے؟ اللہ یہ تیری طاعت میں ہے، تیری طاعت کہاں ہے؟ قرآن ہی ہمارا رہنما ہے، قرآن ہی ہدایت کا پیغام ہے، قرآن ہی فرقان ہے، قرآن ہی ہماری دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے، قرآن ہی پیغام محبت ہے۔ قرآن کیا جواب دیتا ہے؟ قرآن کہتا ہے مجھے رب نے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ جا کر دنیا کو بتا دے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی بندگی میں ہے وہ اللہ کی اطاعت میں ہے، دو الگ الگ اطاعتیں نہیں ہیں۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی، یہ قرب ہے۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کا رسول بنا کر بھیجا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافۃ، میں تمام مخلوق کی طرف بھیجا گیا ہوں رسول بنا کر۔ میرا پیغام رسالت پوری کائنات کے لیے ہے، سبحان اللہ۔ غالباً یہ پہلے کبھی کسی جمعے پر بیان گزر چکا ہے، میں آگے چلتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے بنی اسرائیل کا کیا بنا کر بھیجا؟ رسول، صاحب کتاب، صاحب معجزات، کلمہ کن سے پیدا ہوئے، اس لیے کلمۃ اللہ کہلاتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ایک نام کلمۃ اللہ ہے، یہ اللہ کا کلمہ ہے کہ اللہ نے کن فرما کر پیدا فرما دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا تیسرا نام کیا ہے؟ روح اللہ ہے، روح اللہ، اس لیے کہ جبریل امین روح الامین ہے، روح القدس ہے۔ انہوں نے حضرت مریم کے گریبان میں پھونک ماری رب کے اذن سے، رب کے اذن سے۔ جبریل کی پھونک میں کوئی تاثیر نہیں، رب نہ چاہے۔ ہمیں لوگوں نے سمجھے ہی نہیں، فتوے شروع کر دیے، پہلے سمجھو تو صحیح، پوچھو تو صحیح۔ کسی فرشتے کی پھونک میں اثر نہیں، کسی نبی اور رسول کی پھونک میں اثر نہیں، جب تک رب کا اذن نہ ہو۔ یہ ہے ہمارا عقیدہ، سمجھے نہیں سمجھے؟ ہاں جب رب اذن دیتا ہے، جب رب اذن دیتا ہے تو پھر میرا نبی درختوں کو بھی بلا لیتا ہے، نہیں سمجھے؟ جب میرا رب اذن دیتا ہے پھر عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو بھی زندہ فرما لیتا ہے۔ بنی اسرائیل کے سامنے آ کر
کیا پیغام دیا وہ قرآن پاک بیان کرتا ہے۔ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، اے بنی اسرائیل میں اپنے رب کی ایک بہت بڑی نشانی لے کر آیا ہوں۔ نبی کے لیے معجزہ ضروری ہوتا ہے، یہ معجزہ نبی کی نبوت کی صداقت کی دلیل ہوتا ہے۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی قدرت جو نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو، اللہ کی قدرت نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو۔ معجزہ اللہ کی قدرت ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہو، کرامت، دونوں برحق، معجزہ بھی برحق، کرامت بھی برحق۔ الحمدللہ معتزلہ نے اس کا انکار کیا۔ ایک فرقہ ہے خواجہ حسن بصری کے دور میں پیدا ہوا تھا، انہوں نے معجزے کا بھی انکار کیا ہے، کرامت کا بھی انکار کیا ہے، حالانکہ دونوں کا ذکر قرآن پاک سے ثابت ہے۔ کرامت کا ذکر بھی قرآن سے، آپ نے ذکر سنا ہے نا کہ حضرت زکریا علیہ السلام جب بھی حضرت مریم کے پاس جاتے، مریم نبی نہیں ہے، ولیہ ہے۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، حضرت زکریا جب بھی دروازہ کھولتے، مکفل تالا کھولتے، دروازہ کھولتے، حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل پاتے۔ دروازہ بند ہے، کہاں سے آیا؟ انا لک ھذا، مریم یہ کہاں سے آ گیا؟ قالت هو من عند اللہ، اللہ کی طرف سے آیا۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا کرتا ہے۔ یہ ولی اللہ کی کرامت۔ سلیمان علیہ السلام نے چاہا کہ ملکہ سبا وہاں سے چلی ہے میرے پاس آنے کے لیے، اور اس کے آنے سے پہلے تخت یہاں میرے پاس موجود ہونا چاہیے۔ واقعہ آپ کو یاد ہے، یہ کندے مقرر ہے، کستوری کی ڈبیا جب بھی کھولو نئی خوشبو آتی ہے، اس کا تکرار فائدے سے خالی نہیں ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنی مجلس والوں سے کہا کہ ملکہ سبا آ رہی ہے، بلقیس آ رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت یہاں موجود ہو، کون لائے گا؟ یہ نبوت کے علوم میں سے ہے کہ اتنا جلدی کام ہو سکتا ہے، اور کرنے والا رب ہوتا ہے۔ رب کو ہم کبھی نہیں بھول سکتے، ورنہ ہماری انسانیت خطرے میں ہے، ایمان نہیں انسانیت خطرے میں ہے۔ ایک جن اٹھا، ہم جنوں سے بڑے ڈرتے ہیں جی، کمزور ہے نا۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہی، میں جناب پیش کر سکتا ہوں، وہ تخت میں پیش کرتا ہوں۔ کتنی دیر میں؟ قبل ان تقوم من مقامک، یہ جو آپ کی دربار لگا ہوا ہے نا، دربار صبح سے لے کر دوپہر تک آپ کا لگتا تھا، دربار برخاست ہونے سے پہلے پیش کر سکتا ہوں۔ فرمایا یہ تو بڑا وقت ہے، یہ تو بہت زیادہ وقت ہے۔ دوستوں میں قرآن پیش کر رہا ہوں، تو من مانی نہیں کر رہا، قرآن میں ہے تو ماننا پڑے گا، ہر مولوی کو ماننا پڑے گا، یہ قرآن میں ہے نا، یہ قرآن ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا اس سے جلدی چاہیے۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب، حضرت آصف اٹھے، یہ آدم کی اولاد میں سے ہیں، حوا کے بیٹے ہیں، انسان ہیں، بشر ہیں، انسان ہونا بشر ہونا یہ کمال کی بات ہے۔ انہوں نے کہا میں پیش کر سکتا ہوں۔ آنا آتی کبھی، یا آنا کا لفظ ہے، اس کا معنی میں، آنا کا معنی میں، آتی کبھی متکلم کا صیغہ ہے، اس میں پھر آنا ہے۔ میرے حضرت، میرے پیغمبر، میں تخت پیش کر سکتا ہوں۔ اور کوئی توحید کو خطرہ تو نہیں لائق ہو رہا، بولو نا، خدا کا تو نام ہی نہیں نہ لیا۔
کے لیے نام. قرآن کھول کر دیکھنا، کسی ملا سے جا کر پوچھنا. یہ سلیمان السلام کے سامنے کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے میں لا سکتا ہوں، تو سلیمان السلام نے یوں نہیں کہا ارے کہ بندے تو کیسے لا سکتا ہے، تو اللہ کا نام لے، اللہ چاہے تو پھر لا سکتا. انشاءاللہ تو کہا ہی نہیں. انا آتی کا بھئی، کتنی دیر میں؟ آپ آنکھ بند کریں، کھولے تو تخت حاضر ہوگا. انا آتی کا بھئی قبل ان یرتد طرفک، آنکھ جھپکنے سے پہلے میں پیش کر سکتا ہوں. میرا سب سے سوال ہے، پورے شہر سے سوال ہے، پورے ملک سے سوال ہے، پوری دنیا کے علماء سے سوال ہے کہ آصف نے خدا کا نام کیوں نہیں لیا؟ سلیمان السلام نے کیوں متنبع نہیں کیا کہ اللہ کے سپرد کر کہ میں دعا کرتا ہوں اللہ بھیج دے گا؟ جی بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ نکتہ مولانا روم سمجھا سکتے ہیں، تم نہیں سمجھا سکتے. مولانا روم سمجھا سکتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبد اللہ بود. زبان خواہ بندے کی ہو، بولتا بندہ نہیں رب بول رہا ہوتا ہے. زبان بندے کی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. میرا نبی نطق نہیں فرماتا جب تک میں نہ بولوں. آصف نہیں بول رہا، رب اسے بلوا رہا ہے کہ بات میری ہے، زبان تیری ہے. ورنہ یہ بڑی گستاخی ہوگی، بڑی جرأت ہوگی، بڑی بے باکی ہوگی کہ پیغمبر کے سامنے اتنا دعویٰ کرنا جی میں پیش کر سکتا ہوں. ہاں اللہ کے ولی کو قرب ملتا ہے، اس قرب میں اسے انعام ملتا ہے. انعام کیا ملتا ہے؟ میرے رسول کریم نے فرمایا وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ. اگر میرا بندہ مجھ سے مدد مانگے میں ضرور مدد کروں گا، پناہ مانگے میں ضرور پناہ عطا کروں گا. بندے کا رب سے خفیہ رابطہ بھی ہوتا ہے جس کا ذکر نہیں کرتا اللہ ہی ہے. نہیں سمجھے؟ یہ ولی کی شان ہے. پھر صرف کہہ دیا فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ. سلیمان السلام نے دیکھا تو خط حاضر تھا. وہ ممبر جتنا تخت نہیں ہے، اس پر کتنے کمرے وزراء کے اراکین سلطنت کے بنے ہوئے تھے. بہت بڑا بھاری بھرکم تخت. اب دنیا کا کوئی ملا یہ نہیں سمجھا سکتا وہ آیا تو کیسے آیا، ہوا میں اڑ کر آیا، زمین کو چیر کر آیا، کیسے آیا. اگر میں کہوں کہ میری آنکھ جھپکنے سے پہلے جیب سے موبائل نکالو، کوئی نہیں نکال سکتا. موبائل کس لیے نام لیا ہے کہ صوفی تسبیح سے اتنا پیار نہیں کرتا جتنا آج کل کے جوان پاکستانی موبائل سے پیار کرتا ہے. مسجد میں بھی گھنٹیاں بج رہی ہیں. اللہ اکبر. جی وہ بے ایمان تمہارے لیے کچھ اور تیاری کر رہا ہے، پتہ نہیں کیا بھیجے گا. یہ بدعت ہے. یہ کمپیوٹر، یہ ٹی وی، یہ موبائل تمہارا وقت چاٹنے والا ہے. جو نیکی کے راستے پر خرچ ہونا تھا ادھر لگا رہا ہے. اور ہم بڑے مطمئن ہیں مومن کے پاس سب سے قیمتی چیز اس کا وقت ہے جو دوبارہ نہیں ملے گا. وقت کی قدر و قیمت سمجھو. کہتے ہیں صوفی ابن الوقت ہوتا ہے. ابن الوقت کے دو معنی ہیں. صوفی ابن الوقت ہوتا ہے، اس کا کیا مطلب کہ وہ ایک ایک سیکنڈ کی قیمت سمجھتا ہے اور ایک ایک لمحے کو اللہ کی یاد میں استعمال کرتا ہے. پس از 30 سال ایمانہ محقق شد بخاکانی کہ یکدم با خدا بودن بے از ملک سلیمانی. خاکانی ایک شاعر گزرے ہیں قدیم زمانے کے متقدمین شعراء میں سے ہیں. وہ فرماتے ہیں 30 سال کے غور و فکر کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ایک لمحہ جو رب کی یاد میں گزرتا ہے وہ تخت سلیمان سے زیادہ افضل ہے. پس از 30 سال
ایمانہ محقق شد بخاکانی کہ یکدم با خدا بودن بے از ملک سلیمانی۔ پیارے پیر چشتی نے بتایا دمیں بے یاد او بودن حرام ہے۔ میرے چشتی پیر نے مجھے کہا ہے ایک لمحہ بھی یاد الہی کے غافل گزرے گا وہ لمحہ تیرا حرام گیا ہے، حلال نہیں گیا۔ بڑا قیمتی وقت ہے۔ ایک بزرگ بیٹھے تھے تنہا، اور تنہا بات سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں۔ تنہا بیٹھے تھے، ایک دوست آ گیا، پوچھتا جی تنہا بیٹھے ہو؟ فرمایا پہلے نہیں تھا اب تنہا ہو گیا ہوں۔ پہلے تنہا نہیں تھا، اب تو آیا تو میں تنہا ہو گیا، اس لیے کہ تو آیا تو میرا یار چلا گیا، تو چلا جائے گا تو میرا یار آ جائے۔ یار کو خلوت پسند ہے، یار ملاقات کرتا ہے خلوت میں، یار ملاقات کرتا ہے رات کی تنہائی میں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، پیارے رات ہو گئی، ساری دنیا غافل ہو گئی، اب تو میرے پاس آ جائے۔ معراج رات کو کیوں ہوئی؟ خلوت۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ کہاں نازل ہوئی؟ غار حرا کی خلوت میں۔ میرے نبی نے 6 ماہ گزار دیے اس خلوت میں، رب نے پھر جا کر کلام فرمایا۔ بس چلتے چلتے ایک اور بات بھی کہہ دوں، مولوی غیب پر بڑے لڑتے جھگڑتے ہیں، کوئی کہتا ہے جانتا ہے نبی، کوئی کہتا ہے نہیں جانتا۔ میں کہتا ہوں چھوڑو اس جھگڑے کا کیا فائدہ۔ پنجابی کہتے ہیں پانی وچ مدھانی، پانی مدھانی ہوئے رڑتے رہو ساری رات سارا دن، کچھ نکلے گا؟ پانی نے کی دینا۔ ایسی باتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسی باتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نبی کی محبت دل میں رکھو اور نبی کی سنت پاک پر عمل کرو۔ لیکن چلتے چلتے بات آ گئی، میں غار حرا میں پہنچ گیا، ساری دنیا جا رہی ہے، میں نہیں گیا۔ بڑا گستاخ ہوں نا، لیکن گستاخی سے بچتے ہوئے گستاخی کر بیٹھا۔ جی یہ میرا جملہ یاد رکھنا، حاجی نہیں سمجھیں گے، گستاخی سے بچتے ہوئے گستاخی کی ہے۔ کیوں؟ غاریں اپنی اصلی حالت میں آئیں، مسجد نبوی شریف بدل گئی، مدینہ پاک بدل گیا، مکہ مکرمہ بدل گیا، وہ گلی کوچے ختم ہو گئے، وہ چھوٹے چھوٹے کچے مکان، ازواج مطہرات کے حجرے، سورہ حجرات قرآن پاک میں ان حجروں کی یاد میں سورت نازل ہوئی ہے۔ ان الذین ینادوک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، وہ نبی کے حجرے جن میں میرا رسول آتا جاتا تھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں نے غار حرا میں قدم نہیں رکھا، گستاخی کر بیٹھا ہوں گستاخی سے بچنے کے لیے۔ غار حرا ہو غار ثور ہو اپنی اصلی حالت میں آئے۔ میرے دوست مجھے بتانا تم بڑے شوق سے جاتے ہو، جاؤ، میں نہیں منع کرتا، میں اپنی بات بتا رہا ہوں، میرا ذوق ہے، میں اپنی بات بتا رہا ہوں، کسی کو نہیں منع کرتا جائے۔ یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ غار حرا اپنی اصلی حالت میں وہی پتھر ہیں جہاں محمد عربی نے سجدے کیے ہیں، تو وہاں جائے گا، تیرے قدم لگیں گے سجدے والی جگہ پر۔ یہ ادب کیا ہے کہ گستاخی کی ہے؟ ہاں سوچ لینا غار حرا پر جاتے جاتے سوچ لینا کہ جمعے کے دن اس نے ممبر پر بیٹھ کر بھرے مجمع میں کہا تھا کہ میں غار حرا میں نے قدم نہیں رکھا۔ بعض مولوی تو وہاں راتیں بھی گزار کر آتے ہیں، تو پوری رات گزارے تو بے وضو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ غفلت آئے گی، اونگ آئے گی، نیند آئے گی۔ ہاں ادب گاہے سزے آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزید جا، جس کی دہلیز پر آنے والے غوث اور قطب ادب سے آتے ہیں، ادب سے آتے ہیں۔ کیا کہا مولانا امر رضا خان صاحب نے؟ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، سنو
ادب کی زبان ہے، ادب کا قلم ہے، محبت والے بول رہے ہیں۔ یہ عجیب بولی ہے، بڑی پیاری بولی ہے، اب ڈھونڈے سے ملتی ہے۔ حرم کی زمین یعنی حرم مدینہ، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے۔ کہو آمین۔ وسدرو سونا حرم میرے نبی دا، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے۔ پھر ایک اور دعا بھی ہے، یہاں کیا کہتے ہیں؟ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ ادب حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ یہ میں انشاءاللہ آئندہ جو میں بیان کروں گا۔ 1:30 ہو گئے۔ مجھے لطیفہ یاد آیا، میرے نبی کی پیاری سنت ہے، پیارا طریقہ ہے، صحابہ کرام سے خوش طبعی فرما لیا کرتے تھے۔ میں ایک دفعہ سوات گیا تو ظہر کی نماز کا وقت تھا، تو ہمیں ایک مسجد نظر آئی، بر لبے سڑک، وہاں مولوی صاحب کھڑے تھے۔ مولوی صاحب بھی بڑے خوش مزاج تھے، اجنبی تھے۔ میں نے پوچھا مولوی صاحب کتنے بجے جماعت ہوگی؟ کہنے 1:30 بجے۔ میں نے کہا مولوی صاحب ہماری ساری تھکاوٹ ختم ہوگی تمہارے سے ایک جملے پر۔ خوش طبعی پیاری باتیں۔ یہ جس طرح کھانے میں نمک ہوتا ہے، نمک بڑھ جائے نا پھر کھانا بد ذائقہ ہو جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کرتا یا رسول اللہ میں سفر پر جانا چاہتا ہوں، مجھے آپ کوئی اونٹ عطا فرمائیں۔ حضور نے فرمایا میں تجھے اونٹ کا بچہ دوں گا۔ اور کہتا یا رسول اللہ وہ بچہ کیا مجھے اٹھائے گا؟ فرمایا جتنا بڑا بھی اونٹ ہو، اونٹ کا بچہ ہی ہوتا ہے نا۔ سبحان اللہ۔ یہ میرے نبی کی پیاری بات ہے۔ میرے رسول نے خشک ملا کی طرح ہمیں سبق نہیں دیا، میرے نبی نے مسکرا کر امت کے راستے آسان کیے، جنت کے دروازے کھولے۔ ہم بھی قبر پر نظر ڈالتے ہیں، یاد رکھتے ہیں، لیکن ہمیں قبر میں بچھو اور سانپ نظر نہیں آتے، اللہ کا رسول نظر آتا ہے، جن کے بارے میں پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ میرا نبی ہر قبر میں دکھایا جائے گا۔ یہ محدثین نے اختلاف کیا ہے، اختلاف کا لفظ واپس لیتا ہوں، ان کی تحقیق ہے، قول مختلف ہے کہ سرار خود تشریف لائیں گے یا جہاں سرکار تشریف فرمائے پردے اٹھا دیے جائیں گے، کچھ صورت بھی ہو قبر میں جانے والے کو اپنے نبی کا دیدار ضرور کرایا جائے گا، پردے اٹھا دیے جائیں، تب نبی خود تشریف لائے۔ اللہ کی قدرت سے کچھ بعید، اگر اللہ چاہے اپنے نبی کو ہر قبر میں لا سکتا ہے کہ نہیں لا سکتا ہے؟ اللہ کل شین قدیر جو مانتے ہو تو پھر یہ بھی مان جاؤ۔ میں تمہیں ایک حوالہ دے کر پھر ممبر چھوڑنا چاہتا ہوں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ہاں جی، انہوں نے لکھا ہے کہ اگر مچھر کا پر، کتنی معمولی چیز کا ذکر فرما رہے ہیں بھائی، بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مچھر کا پر مغرب میں ہو، آخری زمین کی جہاں حد، پھر آگے پانی شروع ہو جاتا ہے، اور ایک اندھا مشرق میں ہو، مچھر کا پر مغرب میں ہو، اندھا مشرق میں ہو، اگر رب اس اندھے کو وہ مچھر کا پر دکھانا چاہے تو دکھا سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر پر ایمان رکھنے والوں، پھر نبی کے بارے میں کیوں باتیں کرتے ہو؟ کہو رب جو چاہے نبی کو اختیار دے، رب جتنا چاہے نبی کو علم دے۔ ہم نے ترازو نہیں رکھا ہوا کہ یہ جانتے تھے، یہ نہیں جانتے تھے، یہ کر سکتے تھے، نہیں کر سکتے تھے، وہ اللہ کا حبیب ہے۔ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا الا انا حبیب اللہ،
آدم علیہ السلام صفی اللہ، نوح علیہ السلام نجی اللہ، ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ۔ اللہ اے میرے صحابہ سنو، توجہ سے سنو، وَأَنَا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ اور کیا خوب کہا، میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کی حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کی حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ یہ کنکریاں پھینک رہا ہے میرا نبی، یوں زمین سے اٹھائی، اپنی مٹھی میں لے لی اور دشمن طرف پھینک دیے۔ عرش والا کیا فرما رہا ہے، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ۔ توجہ ہے، ایک ہی فعل ہے، اس کی نفی بھی ہے، اس کا اثبات بھی ہے۔ ما رمیت نفی ہے، اذ رمیت اثبات ہے۔ ایک ہی فعل کی بیک وقت نفی بھی ہے، اثبات بھی ہے۔ وما رمیت، تو نے نہیں پھینکی، اذ رمیت، جب کہ تو نے پھینکی، ولیکن اللہ رما، یہ تو اللہ نے پھینکی ہے۔ نبی کے فعل کو رب نے اپنا فعل قرار دیا ہے۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ حدیبیہ کے مقام پر حضور نے درخت کے ساتھ ٹیک لگائی ہے، یہ درخت خاردار ہے، ہم اسے اپنی زبان میں کیکر کہتے ہیں۔ حضور نے ٹیک لگائی، 1400 صحابہ سامنے ہیں، حضور نے دست مبارک آگے پھیلا دیا، فرمایا او میرے صحابہ خون عثمان پر میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ سب بیعت کر رہے تھے، عرش والا فرما رہا تھا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر تو رب کا ہاتھ ہے۔ میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ساری زندگی پڑھتا رہے مومن۔ یہ تمہارا فتویٰ ہے نا، میں بھی متفق ہوں اور سارے علماء متفق ہیں، ہر مسلک کے علماء متفق ہیں، کوئی اختلاف نہیں کہ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں اللہ کے بغیر، کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس پر ہمارے دین کی بنیاد ہے۔ بات ہو جانی چاہیے۔ قبر میں جائیں گے، من ربوں کا پہلا سوال، تیرا رب کون ہے؟ ربی اللہ۔ مومن کہے گا میرا رب اللہ ہے۔ فرشتے چلے جائیں، رب کو مانتا ہے، بس بات ختم۔ یہ سارا سلسلہ کائنات کا نظام ہستی رب ہی تو چلا رہا ہے، اللہ کو مانتا ہے، بس ٹھیک ہے۔ یہ آگے سوال کیوں چل گئے؟ کلمہ آگے کیوں چل گیا؟ ہے نا مقام غور؟ لا الہ الا اللہ کہنے والا مسلمان مومن نہیں ہو سکتا جب تک محمد الرسول اللہ نہ کہے۔ محمد الرسول اللہ بھی کلمے کا جز بن گیا، محمد اللہ تو نہیں ہے نا، اللہ کا شریک بھی نہیں، اللہ کی کسی صفت میں بھی شریک نہیں، اللہ کے کسی فعل میں بھی شریک نہیں۔ اللہ قدیم ہے، اللہ قدیم ہے، لا فانی ہے، لم یزل ہے، لا یزال ہے، جسم سے پاک، جسمانیات سے پاک، جہت سے پاک، گرمی سردی سے پاک، نشیب و فراز سے پاک، آنے جانے سے پاک، کھانے پینے سے پاک، اولاد سے پاک، بیوی بچوں سے پاک، ماں باپ سے پاک، نہ فنا ہوتا ہے نہ اسے کوئی زوال ہے۔ اللہ ہے، اللہ، فقط اللہ، جی کوئی شریک نہیں، نبیوں کا سردار ہو نہیں شریک، تو پھر کلمہ کو جز کیوں بنا دیا؟ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب،
یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، فیض ہے یا شاہ تسلیم نرالا تیرا، آب پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا، اغنیا پڑھتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا، اصفیاء چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا، چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا، وآخر دعوانا ان الحمد